عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، اس سے پہلے ہم نے آبادی کے متعلق پہلی ویڈیو میں پڑھا تھا۔ اب ہم آبادی میں اضافے کی شرح کا مطالعہ کریں گے۔ آبادی میں اضافے کی شرح کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس ترسیم میں نظر آ رہا ہے۔ ہم بخوبی اس ترسیم کے ذریعے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت میں اب تک کے ویسے حالات نہیں ہوئے ہیں، اور برازیل جو ہے اس میں آبادی کی شرح جو ہے وہ ہمیں کافی کم نظر آ رہی ہے۔ آپ دونوں ترسیم کو دیکھیے، خطی ترسیم کے ذریعے اسے ظاہر کیا گیا ہے۔ 2001 سے اور 2011 کی دہائی میں بھارت کی آبادی میں 18.2 کروڑ کا اضافہ ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بھارت کی آبادی میں اضافے کی شرح سن 1971 تک زیادہ تھی، بعد میں یہ شرح رک گئی۔ فی الحال آبادی میں اضافے کی شرح کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ برازیل کی ترسیم کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آبادی میں اضافے کی شرح ہمیں کم نظر آ رہی ہے، اور اگلی 2 دہائیوں میں برازیل کی آبادی میں اضافے کا امکان کم ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خط اگر نیچے کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آبادی میں کمی ہو رہی ہے، بلکہ یہ صرف اضافے کی شرح کو 10 سالوں کے مقابلے میں دکھا رہا ہے کہ کم ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی کی اضافے کی شرح کم ہے، خط کا نیچے کی سمت جاتا ہوا رجحان دکھائی دے رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کے قریب میں برازیل کی آبادی میں اضافہ جو ہے وہ کم رفتار سے ہوگا۔ اسی طرح بچوں، عرصہ حیات، یہ جو ترسیم آپ کے سامنے ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے عرصہ حیات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ عرصہ حیات یعنی ان کی اوسط زندگی کتنی ہوتی ہے۔ اوسط عرصہ حیات یعنی پیدا ہونے والا فرد اوسطاً کتنے سال تک کے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھارت میں رہنے والے اوسطاً جو ہیں وہ کتنے سال تک کے جیتے ہیں، تقریباً 70 سال تک کے زندہ رہتے ہیں۔ ہاں، اور برازیل کے لوگ جو ہیں وہ اوسطاً 75 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ 1960 میں بھارت کے لوگوں کا عرصہ حیات جو ہے وہ 41 سے کم دکھا رہا ہے، لیکن اب اس میں اضافہ ہوا ہے اور مستقبل میں بھی اضافہ ہوگا، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی اوسط عرصہ حیات میں ہونے والا اضافہ سماجی ترقی کی ایک اہم علامت ہے۔ صحت کے تعلق سے سہولیات میں اضافہ ہونا، طبی شعبے میں ترقی ہونا، حیاتین آمیز غذا کی مناسب مقدار میسر آنے سے عرصہ حیات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
کیونکہ ہمیں بہتر غذا ملتی ہے، بہتر جو ہے وہ ہمیں طبی سہولیات ملتی ہیں، حیاتی نامیز غذا ہے، اور دیگر جو ہے صحت کے تعلق سے جو سہولیات ہیں اگر وہ ہمیں میسر آتی ہیں تو ہماری زندگی کا جو وقفہ ہوتا ہے، عرصہ ہوتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں عرصہ حیات ابھی تک کم ہے، لیکن سماجی اور اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح بچوں، اس ترسیم میں آپ خواندگی کی شرح کو دیکھ سکتے ہیں۔ خواندگی کے معنی کیا ہیں؟ پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ شخص یا افراد، فرد۔ یہاں پہ دیکھیے آپ کو برازیل کی خواندگی کی شرح دکھائی گئی ہے، اور دوسری ترسیم میں آپ کو بھارت کی خواندگی کی شرح دکھائی گئی ہے 1981 سے لے کر 2016 تک۔ یہاں پر بھی 1981 سے لے کر 2016 تک، یعنی بھارت اور برازیل دونوں کی خواندگی۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ آپ کو خواندگی کی شرح کس میں زیادہ نظر آ رہا ہے؟ کون سی ترسیم میں؟ برازیل کی۔ برازیل کی ترسیم میں خط جو ہے وہ دیکھیے اوپر کی سمت میں زیادہ جا رہا ہے۔ 2016 میں یہاں پر 92.6 ہے خواندگی کی شرح، اور بھارت میں 72.2% جو ہے خواندگی کی شرح پائی جا رہی ہے۔ یعنی تعلیم یافتہ اور خواندگی جو ہے وہ برازیل میں ہمیں زیادہ نظر آتی ہے اور بھارت میں کم نظر آ رہی ہے۔ بھارت میں مردم شماری جو ہے وہ ہر 10 سال میں کی جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں بھارت میں مردم شماری 10 سال میں کی جاتی ہے، اسی طرح برازیل میں بھی ہر 10 سال میں مردم شماری کی جاتی ہے، اور برازیل میں یہ مردم شماری جو ہے برازیلین انسٹیٹیوٹ آف جغرافی اینڈ اسٹیٹسٹکس نامی جو ادارہ ہے اس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ دونوں ممالک میں تقریباً جو ہے مردم شماری سروے سن 1872 میں کیا گیا۔ بھارت کی مردم شماری کی ابتدا تقریباً 1961 سے لے کر 1971 تک کے ہوئی ہے، اور برازیل کی مردم شماری کی جو ہے دہائی وہ تقریباً 1960 سے لے کر 1970 کا عرصہ دکھاتا ہے کہ اس عرصے میں مردم شماری کی گئی ہے۔ تو اس طرح بچوں آبادی جو ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کی آبادی ہو، وہ اپنے ملک کے لیے بہت اہم مانی جاتی ہے۔ آبادی کو ایک وسیلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ملک کی معاشی ترقی کا انحصار جو ہے وہ اس ملک کی آبادی پر ہوتا ہے کہ اس ملک کی آبادی کتنی خواندہ ہے، پڑھی لکھی ہے، ساتھ ہی ساتھ ماہر فنون و علوم میں ہے، اس میں کتنی صلاحیت قابلیت پائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ہی وہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اس لیے آبادی کو ایک وسیلہ کہا جاتا ہے۔